رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ المولانا العظیم. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب. تمام تعریفیں رب کی اور کربہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. سب سے پہلے میں پاکستان کا ایک سپوت، بلوچستان کا سپوت، اور آج جی آرڈر ان دا ہاؤس. تشریف رکھیں، ہاؤس اینڈ آرڈر کریں. تشریف رکھیں. پٹیل صاحب پٹیل صاحب باقی نہیں سنیدہ ہے، باقی تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. جی بولیں افریدی صاحب. جی میں سب سے پہلے کل بہت خوشی ہوئی کہ 5 ماہ بعد پاکستان کا ایک سپوت، بلوچستان کا ایک سپوت، محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ جو میرے سامنے کرسی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن، وہ اللہ رب العزت نے اپوزیشن اور بالخصوص عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا وہ رب نے کل اس کو ریالٹی، حقیقت بنایا. تو میں محمود خان اچکزئی صاحب، آپ کے اور میرے روایات ایک ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ آپ کو اس ملک جو کلمے کے نام پہ بنا ہے اور یہ وہ ملک جو انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایگزامپل ہوگا، دیکھیں گی انشاءاللہ. آپ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، اس ملک کے پارلیمان کے تقدس کے لیے، اس ملک کے اندر پاکستان کے وہ تمام اکائیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اور پھر بالخصوص جو عمرانی معاہدہ ہوا ہے، سوشل کانٹریکٹ ریاست کا باسی کے ساتھ، اس کے لیے. اور عمران خان صاحب جو اپنی ذات کی بات نہیں کرتے، وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنا کلیدی رول ادا کریں گے انشاءاللہ. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنی سیزن پولیٹیکل پارٹیز ہیں کے ممبر ہیں اور آن دا فلور آف دی ہاؤس ہم نے ان کو بڑے غور سے سنا اور سنتے ہیں، لیکن اگر آپ آرڈر آن دی ہاؤس کر دیں تو آئی ول بی گریٹفل، بیکاز یہ میسج بڑا نیگیٹو جا رہا ہے. آئی ریکویسٹ یو. بولے جی آرڈر ان دی ہاؤس، آرڈر ان دی ہاؤس. جی بولیں افریدی صاحب پلیز. ڈپٹی اسپیکر صاحب، جو کچھ کراچی میں ہوا، میں بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا. سوشل کمپلائنس اور سیفٹی میجرز، ہیومن ڈیولپمنٹ، انویسٹمنٹ آن ہیومنز، ہیومن ڈگنیٹی، جان و مال کا تحفظ، یہ اس ملک میں اس کو منوان اس پر کام کیوں نہیں کیا گیا؟ 18th امینڈمنٹ کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اینڈ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ان کے انڈر یہ جو کنفیوژن ہے، لیک آف ٹیکنالوجی، بائی لاز کو امپلیمنٹ نہ کرنا، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اور ابھی ہم نے سنا جو بھی کہا گیا، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پیسے کا ضیاع وقتی طور پہ اس کی تکلیف ہوتی ہے، یہ ریکور ہو سکتے ہیں، لیکن بلدیہ ٹاؤن سے نہیں سیکھا. کوئی ایسے انیشیٹو نہیں لیا گیا جس سے پاکستان کے عوام اور تمام اکائیوں کے باشیوں کو ان کے حقوق اور بالخصوص ان کے جو جینین رائٹس ہیں اور جان و مال کا تحفظ، اس کو یقینی بنانا، اس کے لیے کبھی سوچا نہیں گیا. آج وہ تمام سوچیں جو ذات کے لیے لگی تھی وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے میرے ملک کے پاکستان کے باشیوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح تیرا میں، کورم ایجنسی میں، اورکزئی ایجنسی میں، نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، مومند میں، پورا مرج ڈسٹرکٹس ایکس فاٹا میں آئی ڈی پیز کی اصطلاح، انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز،
اندازہ کریں ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک F6 میں F7 میں گلبرگ لاہور میں کراچی ڈیفنس میں مسجدوں میں اعلان ہو جائے کہ فوراً گھر خالی کریں، مسکرینٹس آ گئے ہیں، مساجد، گھر، مال و متاع، بچے، کوئی کہاں پہ ہے، سب کچھ خالی کریں اور نکلیں، اور پھر ان کے لیے کوئی تیرا میں، کرم ایجنسی میں، اورکزئی ایجنسی میں، نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، مومند میں، پورا مرج ڈسٹرکٹس ایکس فاٹا میں آئی ڈی پیز کی اصطلاح انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز. اندازہ کریں ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک F6 میں F7 میں گلبرگ لاہور میں کراچی ڈیفنس میں مسجدوں میں اعلان ہو جائے کہ فوراً گھر خالی کریں، مسکرینٹس آ گئے ہیں، مساجد، گھر، مال و متاع، بچے، کوئی کہاں پہ ہے، سب کچھ خالی کریں اور نکلیں، اور پھر ان کے لیے کوئی ادھر کی تکلیف اور آہاں وہ ہم نے سنی ہے. ہم کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں، چونکہ آپ کی حکومت ہے ادھر، اور ہم نے دیکھی ہے کہ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، کراچی کی جو پانی کا بدترین مسئلہ، کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ادھر کریں گے، اسمبلی کی فلور پہ وہ بات کریں گے. تو میں اپنی پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے اور MQM سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی کو کم از کم پانی دو، جو انفراسٹرکچر ہے تباہ برباد ہے اس کا بھی کوئی مسئلہ کرو، اور یہ جو گٹر میں روزانہ بچے مرتے ہیں، اور یہ جس قسم کی فائر الارم نہیں ہوتی، اور جو اتنی بڑی جو واقعات ہو جاتی ہیں اور پوری پھول جاتے ہیں، اور یہ جگہ جو تھی یہ صرف ایک بلڈنگ پلازا نہیں تھا بلکہ یہ ایک کاروباری ہب تھا جو پوری اس میں کاروبار ہوتے تھے. تو اس کو پروٹیکشن کے لیے صوبائی حکومت کوئی میننگ فل کام کرے، ہم مطالبہ کرتے ہیں. دوسرے آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم کراچی میں ایک جلسے کے لیے گئے، جلسہ کیا تھا، ایک چھوٹا سا جلسہ تھا وہ، اور ہم چودھری صاحب گئے تو اس سے پہلے جو منتظمین تھے اس کو پولیس لے کے گئے تھے گرفتار کے. بھائی یہ کیا اس ملک میں ہمیں جلسے جلوس کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون ہمیں حق نہیں دیتا کہ ہم جلسے جلوس کریں؟ گوہر ٹاؤن لازم ہے، اس کو گرفتار کیا گیا، ابھی تک یا تو بتایا کہ یہ قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو جلسے جلوس کا، تو پھر ٹھیک ہے میں جلسے نہ کروں، میں جلوس نہ کروں، اور آپ جو ہے نا جلسے کرے، جلوس کرے، یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالی ہم امید ہیں کہ ہم ایک محب وطن پاکستانی ہیں، اور جو آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ آئیں پختونخوا میں جلسہ کریں، آپ آئیں، آپ کو انشاءاللہ پورا پروٹوکول بھی ملے گا، جلسہ بھی ملے گا. پنجاب میں تو ہم اپنی پرائیویٹ شادی میں گیا، میں گیا، اب بلکہ یہ چند دوست بھی ہمارے ساتھ 7-8 MNS تھے، ایک دوست ہے ایوب افریدی، اس کی شادی میں بنگلی میں گئے. پوری جو ہمارے ساتھ انٹیلیجنس ادارے، وہ بیچارے جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس کے آگے پیچھے سارے بھائی جان ہماری، آپ لوگوں نے تو ہمارا روٹین کا جینا وہ بالکل اس طرح کیا ہے کہ ہم مومنٹ بھی نہیں کر سکتے. کیا قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ فل اقدامات ہو رہے ہیں. تھینک یو جی. شکریہ.